بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ جو قربانی کا عمل ہے یہ سنت ہے یا واجب ہے؟ تو اس سوال کو حل کرنے کے لیے 2 منٹ کی 3 منٹ کی گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی بات یہ کہ بعض علماء احناف یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جو قربانی کا عمل ہے یہ واجب ہے، لیکن اس کے برعکس حضرات شوافع، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ جو قربانی کا عمل ہے سنت مؤکدہ ہے۔ اب دونوں فریقین یہ اپنے اپنے دلائل رکھتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ قربانی کا عمل واجب ہے، ان کی جو دلیل ہے یا وہ جو دلائل قائم کرتے ہیں وہ نہایت ہی مضبوط ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ یہاں اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 کاموں کی ڈیمانڈ کی، ایک یہ کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور دوسرا قربانی کیجیے۔ اب دیکھیں یہاں سے بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ پہلے نماز کا ذکر ہے، یعنی عید کی نماز کا ذکر، اور عید کی نماز کے بعد قربانی کرنا۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا عرصہ مدینہ میں قیام کیا تو وہ مسلسل لگاتار قربانی کا عمل کرتے رہے، تو ان کا اس قربانی پر مواظبت اختیار کرنا اور قربانی کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جو قربانی کا عمل ہے یہ واجب ہے۔ اور ایک اور دلیل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی کہ جب تم میں سے کوئی قربانی کی وسعت رکھتا ہو اور اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا تو وہ ہمارے مسلح یعنی عیدگاہ کی طرف لائے۔ تو اب حضرات فقہائے کرام، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ قربانی کا عمل واجب نہ ہوتا تو اس کے متعلق اتنی سخت وعید نہ آتی، تو چونکہ یہ وعید بہت سخت ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قربانی کا عمل واجب ہے۔ اور دوسری ایک اور دلیل یہ لوگ حضرات بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عید کی نماز پڑھا کر باہر نکلے تو بہت سارے لوگ قربانی کر چکے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ تمہاری قربانی نہیں ہوئی، نماز سے پہلے آپ لوگوں نے قربانی کر دی، فَلْيَذْبَحْ مَكَانَ أُخْرَى، کہ اس کی جگہ دوسری قربانی دو۔ یعنی ان کے لیے یہ حکم یہ حکم دیا کہ آپ جو لوگ قربانی کر چکے ہو یہ قربانی قابل قبول نہیں ہے، نماز کے بعد قربانی کرنی تھی، اب تم جو قربانی کر چکے ہو اس کے بدلے میں دوسری قربانی دو۔ تو یہاں سے وہ دلیل پکڑتے ہیں کہ اگر قربانی کا عمل واجب نہ ہوتا تو رسول اللہ ان سے دوبارہ قربانی نہ کرواتے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ سنت مؤکدہ ہے ان کے پاس ایک دلیل ہے، وہ دلیل یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ذی الحجہ کے مہینے میں داخل ہو جاؤ اور تم میں سے کوئی ارادہ رکھتا ہو قربانی کا تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹیں۔ تو یہ حضرات شوافع رحمہ اللہ، حنابلہ اور مالکیہ یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر رسول اللہ نے لفظ ارادہ استعمال کیا کہ اذا ارادہ، جب تم میں سے کوئی ارادہ کرے، تو ارادے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عمل واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے۔ تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو رد کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ اللہ پاک نے جو فرائض نماز کے متعلق قرآن مجید میں بتایا ہے کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اس سے پہلے وضو کرو، یعنی جب تم نماز کا ارادہ کرو، چونکہ نماز فرض ہے تو نماز فرض سے پہلے کہا کہ جب تم نماز کے لیے ارادہ کرو۔ یہ اس طرح حدیث مبارکہ ہے کہ من اراد الحج فلیتعجل، جو تم میں سے حج کا ارادہ کرے اس کو چاہیے کہ وہ جلدی کرے۔ تو اب حج صاحب استطاعت پر ہے اور حج چونکہ فرض ہے تو اس کے لیے بھی لفظ ارادہ استعمال کیا، وہ تو فرض کے لیے لفظ ارادہ استعمال ہوا ہے، تو اگر واجب کے لیے لفظ ارادہ استعمال ہو جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ تو
تو بس ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو قربانی کا عمل ہے یہ واجب عمل ہے. جو سنت سمجھ کر اس کو ٹھکرا دیتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں ان کے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے اور فکر مندی کی ضرورت ہے. اور یہ قربانی کا عمل چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ طریقہ بتایا قربانی کا، قرآن میں بھی اس کا باقاعدگی سے ذکر ہے. لہٰذا ہر ایک جو صاحب استطاعت ہے وہ قربانی کو اپنے لیے لازم پکڑے. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.